ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل اور تتمیم کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت اتاری یوم عرفہ اور میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم تاجر ہو قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، تم سربراہ مملکت ہو قرآن اور سنت سے اس کی رہنمائی تمہیں مل سکتی ہے، تم ایک مزدور ہو قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، تم اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہو، یہاں تک کہ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، کھانا پینا، معاشرت، معاملات، معیشت،
یہ سارے کے سارے امور ایسے ہیں کہ قرآن کریم اور پیغمبر کے ارشادات اور پیغمبر کی سنت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس مسلمان کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنی ثقافت، اپنی معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں اتارے جانے تک کے سارے معاملات اور احکامات ہمیں ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے۔ فرمایا بچہ پیدا ہو، دائیں کان میں اذان کہہ دو، بائیں کان میں اقامت کہہ دو، تحنیک کر لو اس کی، اس کا نام رکھ لو، اس کو غسل دے دو، اس کے سر کے بالوں کو منڈواؤ، اور اس وقت چاندی ہوتی تھی اس کے برابر، اس کو وزن کر کے اس کو صدقہ کر لو، یہاں تک کہہ دیا۔ اور پھر آگے رہنمائی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ تو کتنا، 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد بچے کی پرورش کس انداز میں کی جائے اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب بڑا ہو، 7 سال کا ہو تو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ نماز کے لیے، 10 سال کا ہو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کر کے اس کو ساتھ نماز پڑھاؤ۔ یہاں تک کہہ دیا کہ جب بالغ ہوگا تو اس کی طرف احکامات متوجہ ہو جائیں گے، بڑا ہو گیا اس کی شادی کرواؤ، شادی کے لیے رشتہ کیسا تلاش کرو لڑکی اور لڑکے کے لیے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ فرمایا کہ جب رشتہ دیکھو تو عام طور پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر اور دینداری کو دیکھ کر، تو بتا دیا کہ دینداری کو قبول کرو اور دینداری کو پریفر کرو، دینداری کو ترجیح دو، یہی اس میں فائدہ ہوگا۔ شادی کے بعد اب میاں بیوی کیسے زندگی بسر کریں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، میرا اور آپ کا مذہب اسلام بتاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ سب سے اچھا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اب اولاد ہوئی، اولاد کے لیے بتا دیا کیا تربیت کرنی ہے، نام اچھا رکھو، فلاں فلاں فلاں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو فرما دیا غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور اس کو یہاں تک بتا دیا کہ جب قبر میں دفن کرو اس کو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے دفن کرو۔ کھانے پینے میں بتا دیا کہ کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کس انداز میں بیٹھنے کہا بیٹھو، کس طرح کہا گیا کہ آپ لقمہ کتنا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، اتنی انگلیوں کے ساتھ لقمہ اٹھا کر کھاؤ، یہاں تک بتا دیا۔ پانی پینے کی باری آئی تو بتا دیا کھڑے ہو کر نہ پیو، بیٹھ کر پیو، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، پانی پیتے ہوئے یہ کہو، پانی پی کر یہ کہو، اور یہاں تک کہ دودھ پینے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، پھل کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے۔ میرے اور آپ کے مذہب نے میری اور آپ کی رہنمائی اس پر کی ہے، اسلام نے ایسی رہنمائی کی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح رہنمائی کر لے۔ مشرکین مکہ نے صحابہ کو تانا دیا، کہا تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں بتاتا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کس طرح جاؤ یہ بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا تھا یہی تو ہمارے نبی کی عظمت کی نشانی ہے کہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے آداب ہمیں بتا دیے کہ بیت الخلاء میں جانا ہے،
پہلے بایاں پاؤں بیت الخلاء میں اندر کرو، پھر یہ دعا پڑھو اور جاؤ۔ آنا ہے تو پھر پہلے دایاں پاؤں باہر کرو اور یہ دعا پڑھو۔ مسجد میں جانا ہے، پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کرو اور مسجد میں اندر جانے کی یہ دعا پڑھو۔ مسجد سے باہر آنا ہے، بایاں پاؤں پہلے نکالو، پھر یہ دعا پڑھو۔ لباس اتارنا ہے، پہلے بایاں بازو اتارو، پھر دایاں بازو اتارو، پہلے بایاں جوتا اتارو، پھر دائیں جوتا اتارو۔ پہننا ہے، پہلے دایاں بازو پہنو، پھر بایاں بازو پہنو، پہلے دائیں جوتا پہنو، پھر بائیں جوتا پہنو، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے مذہب اسلام نے مجھے اور آپ کو کنگھی کرنے تک کا بھی بتا دیا کہ دائیں جانب پہلے کرو، بائیں جانب بعد میں کرو۔ اسی لیے آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی فی تناولہ و ترجلہ، میرے نبی ہر چیز میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے، پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی۔ یہ میرا اور آپ کا مذہب ہے۔ تو جب اتنا پیارا مذہب ہے تو اس مذہب کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کن کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ کہتے ہیں جی ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن اگر میں مغرب کی ثقافت اختیار کر لیتا ہوں، میں مغرب کا چال چلن اختیار کر لیتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی تو بات ہے۔ نا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے معاشرت میں اور میں نے چلنے پھرنے میں، ثقافت میں مغرب کو اختیار کرنا ہے، یہ عملی طور پر اسلام کی تکمیل کا انکار کر رہا ہے۔ یہ انکار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نہیں میرا مذہب مکمل نہیں ہے، ورنہ میرا مذہب مکمل ہوتا تو میں لباس بھی وہی پہنتا جو اسلام مجھے بتا رہا ہے، میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو اسلام مجھے بتا رہا ہے۔ میرا بھائی کلمہ پڑھنے والا میرے نبی کا امتی ہوتے ہوئے جا کر کے اپنی داڑھی کے کئی ڈیزائن بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے ڈیزائن کہ اس نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا ڈیزائن بناتے ہوئے، تو گویا یہ سمجھتا ہے، عملی طور پر سمجھ رہا ہے کہ میرا مذہب ابھی کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس لیے تو یہ کر رہا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، اسی قوم سے اٹھایا جائے گا جس کی مشابہت اختیار کرے گا۔ لہٰذا میں اور آپ سوچیں میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی کہ آپ نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور بڑا سختی سے منع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی ہے اور ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا نسمع احادیث یہود، اے اللہ کے بھی ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی گفتگو سنتے اور ان کی باتیں سنتے ہیں، فتعجبنا، وہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے کہا افنکتب بعضھا، اتنی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں، کیا ہم ان کو لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں بڑی دل کو لگتی ہے، بہاتی ہے، کیا خیال ہے ہم اپنے پاس لکھیں ان باتوں کو اور اپنے پاس رکھیں؟ تو کیا خیال ہے، کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لقد جئتکم، فرمایا لقد جئتکم دینا بیضاء، فرمایا بھائی میں تمہارے پاس ایک روشن دن کی طرح روشن ایک دین لے کر آیا ہوں، اور ایسا دین لے کر آیا ہوں ایسا عمدہ، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ
الا اتبعنی، فرمایا اگر موسیٰ بھی موجود ہوتا تو زندہ ہوتا وہ بھی میری اتباع کرتا۔ فرمایا تم ان کی باتیں لکھتے ہو، خبردار، ان کی باتیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہذا فرمایا اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تم کیا کہتے ہو کہ کیا ہم ان کی وہ باتیں لکھیں؟ فرمایا نہیں، آپ نے ان کی اتباع سے سختی سے منع کیا، اور آپ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہیں ایسا نہ کرنا، ایسا بالکل نہ کرنا۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد جو فرمایا، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت فرمائی۔ یہودی جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تھا ناقوس سینگ، ناقوس میں پھونک مارتے تھے اور آواز آتی تھی، یہ ان کا حال تھا، گھنٹہ بجتا تھا آواز آتی تھی۔ نصارہ آگ جلاتے تھے اور لوگ جمع عبادت کے لیے ہوتے تھے۔ اب اس طرح کی ان کی کیفیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صحابہ تھوڑے سے تھے، آواز دیتے آؤ بھائی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے۔ جب مدینہ منورہ میں گئے نماز پڑھی جاتی تھی، جب زیادہ ہو گئے ایمان والے، اب پہلے آ کر بیٹھ جاتے بہت پہلے اور کوئی بہت دیر سے آتے، کیا کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا آؤ بھائی مشورہ کریں کیا کریں۔ کسی نے کہا ناقوس بنا دیا جائے، اس میں پھونک ماری جائے، آواز آئے، گھنٹہ بجا دیا جائے، آواز آئے، لوگ جمع ہو جائیں۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، لوگ دھوئیں کو دیکھیں گے تو نماز کے لیے آ جائیں گے، لہٰذا اس طرح ہو، اس لیے کہ پہلے والا بہت پہلے آ جاتا ہے، آخر والا بہت دیر سے آتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ایک مشورہ یہ ہوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ جا کر بتایا جائے الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت۔ کچھ عرصہ ایسا بھی ہوا، لیکن اس پر بھی عمل مشکل تھا۔ آپ چاہ رہے تھے کہ یہود کی بھی اتباع نہ ہو، نصارہ کے بھی اتباع نہ ہو۔ رات کا وقت ہے، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی میرے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، وہ سو رہے ہیں، سوئے دیکھتے کیا ہیں، دو انسان آتے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں، ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ فرمایا یہ دیتے نہیں ہو، کیا کرو گے؟ کام نماز کے وقت اس میں پھونک ماریں گے، لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ ان فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے بہتر نہ بتائیں؟ کہا کیا اس سے بہتر ہے؟ فرشتوں نے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری اذان سکھائی۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ رات کو یہ خواب میں دیکھا، میرے آقا نے فرمایا بلال کی آواز اونچی ہے، بلال تم آگے بڑھو، تم اذان دو، عبداللہ انہیں سکھاتے رہو۔ حضرت عبداللہ سکھاتے رہے، حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے دوڑتے آ رہے ہیں، آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے بھی آج رات کو یہی خواب میں یہ کلمات سنے اور یہی کلمات مجھے بھی بتائے گئے۔ میرے آقا نے سن کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ایک صحابی کی تائید دوسرے سے کروا دی۔ یہاں بھی ان کی اتباع نہیں کرنے دی، مشابہت نہیں اختیار کرنے دی، فرمانا تم اپنا الگ اذان دو، ان کے ساتھ کیوں مشابہت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، دیکھا عاشورہ کا روزہ لوگ رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر آپ پر 13ویں 14ویں 15ویں یوم 20 کے روزے ہوئے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ملا یہ ساری فرضیت ختم ہو گئی اور آپ آئے،
آپ وہاں عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے، دیکھا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ 10 محرم کو اللہ نے نجات دی ہے، بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، فرعون کو غرق کیا ہے، موسیٰ کو نجات دی ہے۔ جب یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم روزے رکھیں، لیکن فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، میں اگر آئندہ سال رہا تو ہم 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کے روزے رکھیں گے، ایک 10ویں محرم کا نہیں، 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کو ملائیں گے یا 11ویں کو ملائیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا، آپ نے یہاں تک بھی کیا کہ ایک آدمی مر جاتا، جنازے کے ساتھ لوگ کھڑے رہتے چلتے، جب تک قبر میں اس کو دفن نہ کیا جاتا بیٹھا نہیں کرتے تھے۔ ایک یہودی آیا، کہا اے محمد ابو القاسم آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا، میرے آقا نے فرمایا ان کی تو مخالفت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی جب جنازہ چل رہا ہو، راستے میں جو لوگ ہیں، جو جنازے کے ساتھ جانا چاہے وہ کھڑا ہو جائے اور ساتھ چلے، جو نہ جانا چاہے وہ کھڑا نہ ہو، وہ بیٹھا رہے، اور قبرستان پر پہنچ کر جنازے کو قبر میں اتارنے سے پہلے بھی جو بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان کی ہر حال میں مخالفت کی ہے۔ میرے بھائی، یہ یہود اور نصارہ کی مخالفت نیک اعمال میں بھی کی گئی، اور ایک عرض کروں کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مشابہت اختیار کرنے پر آدمی اسی میں چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے، فرعون کے دربار میں گئے، اور فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، تم نے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہا اچھا، انہوں نے کہا پہلے ہمیں دکھاؤ، ہم موسیٰ کو دیکھیں پھر مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جبہ پہنے ہوئے تھا۔ ان جادوگروں، ہزاروں جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے ہمارا بھی لباس اسی طرح بنا جیسے موسیٰ کا، فرعون ہمارا بھی ایسا لباس بنا جیسے موسیٰ کا ہے۔ فرعون نے رات ہی رات میں ان کے لیے ایسا لباس تیار کروایا۔ صبح ہوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں رسی ہے، ایک میں لاٹھی ہے، میدان میں آئے، رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، وہ سب سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اژدھا اپنا عصا پھینک دو، عصا پھینکا، وہ اژدھا بن گیا، ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جب ان کو نگل گیا تو ان لوگوں نے دیکھا، جادوگروں نے کیا کہنے لگے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب یہ کہا، فرعون نے کہا نہیں کرو اس طرح، میں سزا دوں گا۔ وہ کہنے لگے فقز ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے۔ حضور کے حسن کی مستی جس میں چھا گئی، وہ بھول بیٹھا سارے جہان کو۔ کیا کر سکتے ہو کر لو۔ وہ ایمان لے آئے، فرعون نہیں لایا ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ بھیجا تو فرعون کی طرف، وہ ایمان نہیں لایا، اور یہ جادوگر ایمان لے آئے۔ جواب ملا، ہاں میرے موسیٰ، جادوگروں نے تیرا لباس پہنا ہوا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ لباس تیرا پہنے اور ہدایت سے محروم رہے، تیرے لباس کے صدقے میں نے بھی ہدایت دے دی۔ جو جس کا لباس پہنے گا، جس کی تہذیب کو اپنائے گا، پھر ادھری جائے گا۔ آج کیا ہو گیا؟ میں اور آپ سوچے، ناراض نہ ہونا، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن آج میرے معاشرے میں یہی حال ہے۔ میرا نوجوان آج بال اتنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے کہ دیکھ کر جانور بھی اس سے ڈر جائیں، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، چاروں طرف اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظالم، تو اگر چیف جسٹس کی عدالت میں اس طرح جا، تجھے چیف جسٹس اندر نہیں جانے دے گا، تیرے اوپر توہین عدالت ہوگی، لیکن تجھے توہین خدا، توہین نماز کا احساس ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تیرا حال ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو
تو اس طرح ہو، ذرا صورت بھی تو میرے آقا کی اختیار کرنا، اس صورت پر بھی اللہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ بہرحال جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے مقصد کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اسی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے میری طرف توجہ آپ کی رہے۔ ابھی آ رہا ہے 25 دسمبر، اور 25 دسمبر میں لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور کافروں سے زیادہ تو ہمارے مسلمان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کرسمس ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہت کچھ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں موم بتیاں بھی جلتی ہیں، اس میں گھروں میں درخت بھی لگائے جاتے ہیں، ان پر بھی لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ سب کا سب ہو رہا ہے، یہ کون مسلمان کر رہا ہے؟ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کس کی مشابہت اختیار کر رہا ہے؟ تو کہاں چلا گیا؟ بھئی ایک جاؤ، ان کو اتارو یہاں سے۔ اب چھوٹے بچے آئندہ سارے کے سارے وہاں نیچے رہیں، 2 اوپر گیٹ پر رہیں، چھوٹے بچوں کو اتار لو نیچے، سب کو نیچے اتارو یہاں سے، وہاں پیچھے بیٹھے ہیں سین میں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کیفیت کیا ہے، آج یہ مسلمان بھی کرسمس ڈے منا رہا ہے۔ آج میرے ملک میں سرکاری طور پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، حالانکہ حضرت، اور یہ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی دسمبر میں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو گرمیوں میں ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ جب حضرت مریم درد ذہ میں مبتلا ہوئی تو کہاں آئی؟ ایک درخت کے نیچے آئی، اور کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ مِنْهُ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے فرمایا مریم درخت کے نیچے آؤ، اس کو ہلاؤ، جب ہلاؤ گی تو تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو کھانا۔ کھجوریں تازہ درخت کے اوپر سردیوں میں نہیں ہوا کرتی، وہ گرمیوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ سردیوں میں نہیں ہوا کرتی، وہ گرمیوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے بالکل کہ عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی ہے، غلط اور جھوٹ ہے۔ اور پھر ناراض نہ ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عیسائی اقرار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، وہ اس پر کیک بھی کاٹتے ہیں، وہ درخت میں لائٹیں بھی لگاتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ مسلمان بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے عیسیٰ کی پیدائش ہے، یہ اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بیٹے کا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے لیے بیٹے کا تصور کر رہا ہے تو قرآن نے کہا اللہ کے لیے بیٹے اور اولاد کا تصور کرنا، فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان بھی اس پر گر جانا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے بیٹے کا تصور کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان بھی گر جائے اوپر سے۔ سوچا کبھی؟ نہیں سوچا۔ اور میرے آقا کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ یہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو مناسب نہیں کہ مجھے گالی دے۔ فرمایا کیا گالی کیا دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نا، وہ اپنے مشرکین کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ۔ فرمایا یہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے، مجھے گالی دے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میری اولاد نہیں، لم الد ولم اولد، نہ میں پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لی احد، اور میرا کوئی اور شریک بھی نہیں ہے۔
تو یہ 25 دسمبر کو کیک کاٹنے والا اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، الیاذ باللہ، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے نبی کا امتی ہے اور گالی رب کو دے رہا ہے، میرے نبی کا امتی ہے، مشابہت یہود اور نصارہ کی اختیار کر رہا ہے، تو پھر بتاؤ کیا بنے گا میرے بھائی؟ کل اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم گئے تو پوچھ لیا امتی تو میرا تھا اور تیرے حالات یہ تھے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، ہم روزانہ رات کے وقت اپنے گریبان میں جھانکا کریں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا کریں کہ میں جو یہ اعمال کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، آیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے یا آپ کی شریعت سے ہٹ کر ہیں؟ اگر اس کے مطابق ہیں، میں اسلام پر چل رہا ہوں، تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرا کامل مذہب ہے، میرا مکمل مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے جو رب نے مجھے اسلام عطا کیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میرے دل میں آتے ہو اب تو دور ہی ترقی کا ہے، یہ تو دقیانوسی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچ گئے، مجھے انہی کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، تو یہ انتہائی غلط ہے، ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی مشابہت اختیار کرے گا، کل جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، آپ کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اگر ان کی مشابہت میں اپنے لیے فخر سمجھے گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔